دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تقریروں کے سلسلے درس حدیث میں آئیے مفتی محمد صدیق ہزاروی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شفع لأحد شفاعۃ فأہدی لہ ہدیۃ علیہا فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے شخص کے لیے سفارش کی پس اس نے اس وجہ سے اسے تحفہ دیا تو وہ سود کے ایک بڑے دروازے کے پاس آیا۔ سفارش جسے عربی میں شفاعت کہا جاتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، کسی کے لیے جائز سفارش کرنا اور کسی کے حق میں ناجائز سفارش کرنا۔ سفارش کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی شخص کا حق اسے نہیں دیا جاتا، حالانکہ وہ حقدار ہوتا ہے تو مجبوراً وہ کسی ایسے شخص کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جس کی بات قبول کی جاتی ہے اور معاشرے میں کسی بھی حوالے سے وہ معتبر شخصیت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہ سفارش جائز ہے اور ایسی سفارش کرنے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی سفارش ناجائز سفارش ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جو شخص سفارش کرا رہا ہے وہ کسی دوسرے کا حق اپنے دامن میں ڈالنا چاہتا ہے یا استحقاق کے بغیر کسی منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے، حالانکہ وہ میرٹ پر نہیں اترتا۔ چونکہ بعض لوگ سادہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اپنا جائز حق حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، اس لیے ان کی مدد کرنا اور ان کا حق جائز حق ان کو دلوانا باعث اجر و ثواب ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی سفارش کرنے کی ترغیب دی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت حسن اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرتا اور کوئی حاجت طلب کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرما کر ارشاد فرماتے، اشفہو توجرو ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، سفارش کرو اجر حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہے فیصلہ کرواتا ہے۔ قرآن مجید میں اچھی اور بری دونوں قسم کی شفاعت کا ذکر کر کے اس کی سزا و سزا کا بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے، من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو شخص اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس سے حصہ ہے اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس سے حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی کی شفاعت کرتا ہے تو شفاعت یعنی سفارش کرنے والے کو اس کا اجر ملتا ہے، اگرچہ اس کی سفارش قبول نہ بھی ہو، لیکن بری اور ناجائز سفارش کا گناہ کا باعث ہے۔ جائز سفارش پر تحفہ لینے سے منع کیا گیا کیونکہ ہو سکتا ہے تحفہ پیش کرنے والا محض شکریہ ادا کرنے کی خاطر ایسا کر رہا ہو، لیکن شریعت اسلامیہ ایسے ہر عمل سے منع کرتی ہے جو اگرچہ بذات خود حلال اور جائز ہو لیکن اس سے خرابیوں کا دروازہ کھلتا ہو سکتا ہے کہ سفارش کرنے والا پہلی مرتبہ بددلی سے تحفہ قبول کرے، لیکن انسان حرص و لالچ کا پتلا ہے، آئندہ اس کے دل میں یہ بات رچ بچ جائے اور وہ اس وقت تک کسی کی سفارش نہ کرے جب تک اسے تحفہ نہ دیا جائے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے تحائف پیش کر کے اس سے ناجائز سفارش کرانا شروع کر دیں۔ حالانکہ تحفہ لینا اور لینا شریعت اسلامیہ میں پسندیدہ عمل ہے اور اس سے باہمی محبت بڑھتی ہے، لیکن بعض اوقات ایک چیز فی نفسی اچھی اور پسندیدہ ہوتی ہے لیکن کسی دوسری وجہ سے اس کو کبیر قرار دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سود کی طرح قرار دیا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ سود بھی ایک لحاظ سے نیکی فروخت کرنے کے مترادف ہے۔ جب کوئی شخص کسی ضرورت مند کو قرض دیتا ہے اور اس سے زائد رقم کا مطالبہ کرتے تو یہی سود ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو قرض نفع کھینچے وہ سود ہے۔ حالانکہ حاجت مند کو قرض دے کر نیکی کی راہ اختیار کی جاتی ہے، لیکن جب اس پر سود لیا جائے تو نیکی پر بارگاہ خداوندی سے اجر کا سوال کرنے کی بجائے بندے سے اجرت طلب کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی چیز ادھار پر خریدی جائے اور فروخت کرنے والا مقررہ مدت پر ادائیگی نہ ہو سکنے کی وجہ سے ہر ماہ کچھ رقم کا اضافہ کرے تو یہ بھی سود ہے، اور خریدار کو جو مہلت دی تھی اس نیکی کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی کے حق میں جائز سفارش کرنا باعث سے اجر و ثواب ہے، لیکن جب اس پر تحفہ قبول کر لیا تو سود کی طرح ہو گیا۔ اگرچہ سود کا لین دین بہت بڑا جرم ہے اور تحفہ قبول کرنا اس کے برابر نہیں، لیکن بعض اوقات ایک چھوٹا گناہ بہت بڑی خرابی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی کی جائز سفارش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو اسے ضائع نہ ہونے دیں اور اس نے اخلاق کے ساتھ تحفہ پیش کرنے والے سے معذرت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ درس حدیث کے سلسلے میں مفتی محمد صدیق ہزاروی کی گفتگو سن رہے تھے۔